کافر، مشرک، اور آج تو خود مسلمان کا وجود بھی اسلام کی آبیاری کے لیے ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آج مسلمان کا اپنا وجود بھی کیا بنا ہوا ہے؟ رکاوٹ بنا ہوا ہے بہت زیادہ۔ مسلمان نے اپنے دین کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنے قرآن کے اوپر، اپنی حدیث کے اوپر، اور اس کے دین نے جو اس کو تہذیب دی، اس کو تمدن دیا، مسلمان نے اس کے پیچھے لگنا چھوڑ دیا ہے اور غیروں کے موتی چن لیے ہیں، اس نے غیروں کے رستے کے اوپر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے پاس ایک اپنا کردار نہیں ہے نا، ہمارے پاس کوئی ایسا نمونہ نہیں ہے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کے، ہمارے نمونے کو دیکھ کے، ہماری عادات، حرکات، سکنات کو دیکھ کے کوئی دوسرا کافر ہماری مسلمان ہو جائے، ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ بلکہ الٹا آج یہی اعتراضات پوری دنیا کے اندر ہے، مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں، مسلمان بے حیائی پھیلا رہے ہیں، مسلمان یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور واقعتاً سچ بات ہے یہ۔ جاپان کا ایک پروفیسر مسلمان ہوا، اسے کسی نے پوچھا کہ بھائی جان آپ کس طرح مسلمان ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کی یہ کتاب قرآن پاک، یہ میرے ہاتھ میں نسخہ لگا، میں نے اس کتاب کو پڑھا، میرا دل بدل گیا، میں مسلمان ہوا، لیکن مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کے میں مسلمان نہیں ہوا۔ یہ اس کتاب کو جو ماننے والے وہ لوگ جھوٹے ہیں سارے کے سارے، ان کے کردار کو دیکھ کے میں مسلمان نہیں ہوا، میں کتاب کو دیکھ کے مسلمان ہوا ہوں۔ اور یاد رکھنا واقعی ایسی بات ہے نہیں ہے، مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان سود کھا رہا ہے، مسلمان رشوت کھا رہا ہے، مسلمان زنا کر رہا ہے، آج مسلمان بے حیائی کے اندر مبتلا ہے، رسم و رواج کا معاملہ ہو، بدعات کا معاملہ ہو، کفر و شرک، سب کے اندر مسلمان نے غیروں کا رستہ اپنایا ہوا ہے۔ جو ہمیں اسلام نے رستہ دیا اس کے اوپر ہم نہیں چل رہے، آج بالکل نہیں چل رہے۔ ہم عبادات کا معاملہ ہو، مسلمان اپنی باتوں کا خود مذاق اڑا رہا ہے، ہر کام کا مسلمان اپنے اسلام کا خود مذاق اڑا رہے، بیڑا غرق مسلمان اپنے اسلام کا، اپنے دین کا خود کر رہا ہے، غیروں سے کیا شکوہ کرے بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں فرمائی نا، کافر، مشرک، یہ یہودی لوگ اللہ کے رستے سے روکتے تھے، لیکن یہ اس آیت کے اندر تو آج مسلمان خود شامل ہے کہ اس کا اپنا وجود بھی، اگر کوئی انسان بھی سنت کے اوپر پورا عمل کرے، قرآن کے اوپر پورا عمل کرے، تو اس کے پاس ایک کردار ہے بہت بڑا، کہ اس کے کردار کو دیکھ کے دوسرے بھی کیا ہوں گے؟ سیدھے ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ اس کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ اپنے آپ کو بھی اچھا اخلاق بنائیں گے، اپنے اندر بھی پیدا کریں گے۔ لیکن مسلمان ہی جب گناہ گار ہے، مسلمان ہی جب اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، رات دیکھو دن دیکھو نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہے، بڑے ہیں چھوٹے ہیں سارے کے سارے اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، بددینی آج لوگوں کے اندر بہت زیادہ پھیل چکے، قرآن سے دوری، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، نماز سے دوری، روزے سے دوری، پھر لوگ کیا ہمارے سے سبق حاصل کریں گے؟ ماں باپ کو دیکھ لو، خود بھی بیٹھے ہیں موبائل لے کے، ماں بیٹھی ہے موبائل لے کے، اولاد کیا سبق حاصل کرے گی؟ اولاد بھی یہی سوچے گی نا، میرا باپ دیکھ رہا ہے فحش فحاشی، میرے لیے کون سا گناہ کا کام ہے یہ؟ ماں بیٹھی ہے ڈرامے دیکھ رہی ہے، اولاد بھی سوچے گی میری ماں بھی روز ماشاءاللہ ایک قسط دیکھ رہی ہے، میرے لیے کون سا گناہ کا کام ہے یہ؟ باپ دیکھ رہا ہے، اولاد یہی سوچے گی نا۔ تو ہم خود اولاد کو بھی اللہ کے رستے سے روک رہے ہیں۔ کسی معاملے کے اندر، کسی دائرے کے اندر آپ چلے جاؤ، کسی سوسائٹی کے اندر چلے جائے، جو بندہ بھی اللہ کے رستے سے کسی بندے کو سیدھے رستے سے روک رہا ہے، وہ الذین یصدون عن سبیل اللہ کے اندر شامل ہے۔ وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ اور پھر اس کے لیے یہی تخویف ہوگی کہ پھر اس کے خلاف بھی قیامت والے دن سارے گواہیاں دیں گے، لوگ ملائکہ گواہی دیں گے، نبی گواہی، اس کے اعضائے جوارے اس کے خلاف بولیں گے، یا اللہ یہ تیرے خلاف یہ کام کرواتے تھے، یہ تیرے دین سے لوگوں کو دور کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ اللہ معاف فرمائے۔ آگے فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھ پن کو عوجا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ ساتھ آخرت کے ہیں وہ انکار کرنے والے، یعنی آخرت کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، دنیا کی لذتوں کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کا مقصود صرف دنیا کی لذت کو حاصل کرنا، دنیا کی شہوت کو حاصل کرنا۔ اب یہاں تک جو کلام ہے یہ گواہی دینے والوں کا ہی کلام تھا یہ سارا، یہ ہے نا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ سے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہاں تک جو کلام تھا یہ گواہی دینے والوں کا کلام تھا، ملائکہ کا کلام سارا، جو بھی گواہی دے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا کلام دیکھنا، اب دیکھ گواہی دے دی نا، اللہ فرمائیں گے اچھا یہ بات ہے، آخرت کے اوپر انکار نہیں کرتے تھے یہ اللہ کے رستے سے روکتے تھے اور یہ مجھ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا پھر میری بھی سنو، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں وہ عاجز کرنے والے زمین میں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر یہ زمین میں کہیں بھی چھپ جائیں، کسی کونے کے تحت و سرا کے اندر چلیں گے، آخری کنارے
کسی پہاڑ کے کسی گفا کے اندر کسی غار کے اندر چھپ جائیں، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں نہ آئے، اللہ کی پکڑ میں نہ آئے، اللہ کی گرفت میں نہ آئے۔ اللہ کی گرفت سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں چھوٹ سکتا اللہ کی گرفت سے۔ ہاں ایک نمرود آیا تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے مچھر کے ذریعے اس کو مروا دیا۔ ہاں آیا تھا فرعون دنیا کے اندر، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے پانی کے اندر غرق کر کے آنے والی نسلوں کے لیے برت بنا کے رکھ دیا۔ ابو جہل آیا تھا میرا بڑا دشمن، میں نے 2 چھوٹے بچوں کے ذریعے اس کو مروا کے رکھ دیا، آنے والے لوگوں کے لیے برت بنا دیا میں نے۔ میری گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، میرے پنجے گرفت سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ اللہ نے فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہی وہ لوگ ہیں نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے زمین میں۔ کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے میں گناہ کر رہا ہوں اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ راتوں کو میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 پوری رات میں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں، اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو عاجز کر دیا، نہ، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے تیری پکڑ نہیں کی۔ ہاں جب وہ پکڑنے پہ آ جاتا ہے پھر اس کی پکڑ سے کوئی نکل نہیں سکتا، اس کے ہاتھ سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے۔ پھر کوئی ایسی بیماری آتی ہے، پھر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے، کوئی ایسی پریشانی آتی ہے، پھر وہ نکل ہی نہیں سکتا اس کام سے۔ پھر وہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا میرے اوپر، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ سمجھے، یہ ساری گناہوں کی سزا مل رہی ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھو، اللہ نے فرمایا عاجز بھی نہیں کر سکتے، اور آگے وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور جب میں پکڑ لوں گا، گرفت کر لوں گا، اور نہیں ہوگا واسطے ان کے اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی دوست کہ میرے گرفت کے بعد وہ اس مجرم کو چھڑا لے۔ دنیا کے اندر تو جب پکڑے جاتے ہیں ایک دوسرے کی سفارش کر کے، منہ کالا کر کے، پیسے دے کے، رشوت دے کے چھوٹ جاتے ہیں نا، لیکن قیامت والے دن جس مجرم کو میں نے پکڑ لینا ہے پھر اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی اس کا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی دیوی، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی بھی اس کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی نہیں چھڑا سکے گا، کسی کے اندر ایسی طاقت نہیں، قوت نہیں ہوگی۔ آگے پھر فرمایا یضاعف لہم العذاب، اللہ اکبر، دوہرا کیا جائے گا واسطے ان کے عذاب کو، دوہرا کیوں؟ پیچھے آیا نا الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ گمراہ کرتے تھے۔ خود بھی گمراہی کا عذاب جھیلیں گے جو خود گمراہ تھے، خود الٹے رستے پہ چلا کرتے تھے، اور جو دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا اس کا بھی وہ عذاب جھیلیں گے، وبال ان کا اس کے اوپر ہوگا۔ سمجھ آئی ہے؟ سورہ نساء کے اندر بھی آیا نا کہ جس بندے نے اچھا کام کیا اور پھر لوگ اس کو دیکھ کے اچھا کام کرنے لگ گئے، نیکی کے رستے پہ لگ گئے، پھر وہ جو جتنے لوگ بھی نیکی کریں گے سارا ثواب اسی کو ملے گا جس نے اس کی ابتدا کی۔ اور جس بندے نے گناہ کا کام ایجاد کیا، ابتدا کی، جو لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر گناہ کریں گے پھر اس کا وبال بھی اسی کو پڑتا جائے گا سارا۔ تو ایسے بندے کی قیامت والے دن کیا سزا ہوگی؟ دوہرا عذاب ہوگا، یضاعف لہم العذاب، ایسے بندوں کے لیے دوہرا عذاب۔ خود جو گمراہی کی، خود جو برائی ایجاد کی اس کا بھی گناہ جھیلے گا، اس کا بھی وبال، اور جو دوسروں کو گمراہ کی اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی الٹے رستے پہ اوپر الٹی پٹری کے اوپر چڑھے، ان کا بھی کیا ہوگا؟ ان کو گناہ ملے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہ بھی آیت یقین کرو بڑی عجیب آیت ہے، عبرت حاصل کرنی چاہیے اس آیت سے کہ خدا نہ کرے ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے آج گھروں کا ماحول دیکھ لو، گھر ایک صدر مملکت ہوتی ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ گھر ایک کیا ہے؟ مملکت ہے، اس کا صدر کون ہے؟ وہ بڑا بیوی کا خامن، اولاد کا باپ۔ اگر وہ الٹا کام کرے گا، اگر اس کو دیکھ کے اس کی اولاد خراب ہو گئی، خود بھی گناہ جھیلے گا، اور جو اولاد اس کی الٹے رستے پہ لگی اس کا گناہ